بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. بلوچستان فینسنگ ایسوسیشن کی طرف سے فینسنگ کھیلتا ہوں. جو جیت کر آتا ہے اس کے لیے میڈلز کی کیا ویلیو ہے؟ میڈل لاتا ہے اس کے بعد جو اس کو جو خوشی ملتی ہے. یہ لڑکوں نے گولڈ کیوں حاصل نہیں کیا؟ ہم سے جیتے, اس نے ہم سے زیادہ محنت کی ہوگی. نیشنل گیم سے پہلے کیا آپ کے تاثرات تھے خود کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بلوچستان میں نیشنل میں اور انٹرنیشنل میں جو آپ نے محسوس کیا؟ جب آپ نے ریڈنگ کرنا سیکھ لی تو آپ پلیئر بن گئے. فینسنگ میں میڈلز اپنے حاصل کیے. السلام علیکم. کھیل اور کھلاڑی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد خان کاکڑ. آج کی جو پوڈ کاسٹ میں ہے اور گزشتہ پوڈ کاسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہم سیلیبریٹ کریں 35ویں نیشنل گیمز کے ان کھلاڑیوں کے ساتھ جنہوں نے میڈلز اپنے نام کیے اور صوبے کا نام روشن کیا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ایک اور ایسے پلیئر موجود ہے جنہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فینسنگ میں میڈلز اپنے حاصل کیے. انہوں نے احمد یار ہمارے ساتھ ہے جنہوں نے 2 سلور اور 1 برانز میڈل نیشنل گیم میں حاصل کیا. احمد یار, ویلکم ٹو دا شو, اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. خیر مبارک, تھینک یو. احمد, 35ویں نیشنل گیمز سے پہلے کیا احساسات تھے اور آنے کے بعد کیا احساسات؟ السلام علیکم, میرا نام احمد یار خان ہے اور میں بلوچستان فینسنگ ایسوسیشن کی طرف سے فینسنگ کھیلتا ہوں. بیسیکلی میں خود انٹرنیشنل پلیئر ہوں. ابھی جو ریسنٹلی اسلامک گیمز ہوئے تھے اس میں میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکا ہوں. ایونٹس وغیرہ ہم نے کافی کھیل چکے. اس سے پہلے جو 34واں نیشنل گیمز ہوا تھا اس میں پارٹیسپیٹ کر چکے. اس میں بھی ہم نے گولڈ ون کیا تھا. اچھا, تو یہ بتائیں کہ نیشنل گیم سے پہلے کیا آپ کے تاثرات تھے اور اب کیا تاثرات ہیں؟ نیشنل گیم سے پہلے تو محنت اپنی کر رہے تھے. مائنڈ میں یہی تھا کہ بلوچستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, خود کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, باقی جو ٹیم ہے وہ ان کے لیے سب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پیچھے جو آپ کے امی ابو ہے, بہن بھائی ہے, وہ اسی اس میں تھے کہ بھائی بیٹھا گیا ہے, کچھ نہ کچھ تو کر کے آئے گا. تو اپنی طرف سے کافی محنت کی ہے. باقی جو اللہ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کر دیا ہے. 2 برانز اور 1 سلور ون کر کے آ گئے. اچھا, یہ بتائے گا کہ براؤنز اور سلور جتنا میڈلز کے لیے محنت کرنا, شاید جو سپورٹس نہیں کھیلتے ان کو میڈل کی ویلیو نہیں پتہ ہوتی کہ میڈلز کی ویلیو کیا ہے. ایک پلیئر کے لیے جو جیت کر آتا ہے اس کے لیے میڈلز کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ اس کے لیے میڈل کی بہت ویلیو ہے. جو نہیں کھیلتے ہیں نا وہ تو یہی بولتے ہیں یار بس اتر جائیے تو آسان ہے, جیت لیں گے نا. جو میڈل کے پیچھے اس پلیئر کی اسٹرگل ہے, محنت ہے, وہ صرف اس پلیئر کو پتہ ہے. وہ جب میڈل لاتا ہے اس کے بعد جو اس کو جو خوشی ملتی ہے وہ جو اسپورٹس مین نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. بالکل ظاہر ہے, کیونکہ آپ محنت کرتے, ٹف ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ اب سپوز آپ ابھی, میں اگزامپل لیتا ہوں, آپ نیشنل گیم کھیلنے گئے اور آپ کوئی بھی میڈل جیت کر نہیں آئے, تو وہ پریشر کتنا ہوتا ہے پلیئر پر جب آپ کہیں پہ کھیلتے ہیں اور میڈل بالکل نہیں جیتے, پھر کتنا پریشر ہوتا ہے؟ وہ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن ایک پلیئر جو واقعی پلیئر ہونا اس کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرے, اس سے کچھ سیکھے, تاکہ آگے جا کے وہ اسی ہار سے کچھ سیکھ کے پھر آگے جا کے وہ اس سے میڈل ون کر سکتا ہے. اگر اس نے اپنی ہار ایکسیپٹ نہ کی کہ میں ہارا کیوں, میں نے صرف جیتنا ہے صرف جیتنا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ آپ جیتو گے, دوسری دفعہ کوئی اور آپ سے زیادہ محنت کر کے وہ جیتے گا, تو آپ نے دیکھنا ہے یار میں نے کدھر محنت میں کمی چھوڑی ہے, میں اس چیز پہ اور محنت کر سکوں اور آگے جا کے واپس جو میرا میڈل ہے وہ واپس ون کر سکوں. آپ انٹرنیشنل بھی کھیل چکے, غالباً ساؤتھ ایشین میں جا چکے ہیں, اور نیشنل لیول پر کافی ایونٹس کھیلے, بلوچستان میں کافی آپ کھیل چکے. فرق کہاں ہے, فرق کیا ہے ان تینوں کیٹیگریز میں, بلوچستان میں, نیشنل میں اور انٹرنیشنل میں, جو آپ نے محسوس کیا؟ انٹرنیشنل اور نیشنل اور جو بلوچستان لیول کے آپ کھیلتے ہو, جو بلوچستان لیول کے آپ کھیل رہے ہو نا اس پہ الگ پلیئر آپ کو مقابلہ دیتے ہیں. اس سے بھی اب جب آپ بلوچستان لیول پہ کھیل رہے ہو ان سے آپ کچھ سیکھو گے. پھر جب آپ نیشنل کی طرف سے آؤ گے ادھر آپ کو اس سے ٹف پلیئر ملیں گے, ان سے آپ پھر کچھ جب ان کے ساتھ آپ کھیلو گے, صرف آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھیلنا ہے, آپ نے ان سے سیکھنا بھی ہے, آپ نے ان کو ریڈ کرنا ہے. جب آپ نے ریڈنگ کرنا سیکھ لی تو آپ پلیئر بن گئے. پھر جب آپ نیشنل گیمز میں پلیئر کو اچھا خاصا مقابلہ دے رہے ہو, پھر اس کے بعد آپ انٹرنیشنل جاؤ گے. انٹرنیشنل میں آپ کو اس سے زیادہ اچھے پلیئر اور اس سے زیادہ ٹف پلیئر ملیں گے. پھر جب آپ ان کے ساتھ کھیلو گے, ان کے مووز وغیرہ ٹیکنیکس وغیرہ دیکھو گے, تو آپ بولیں گے یار یہ ٹیکنیکس یہ نئے ہیں, اس میں نے کام کرنا ہے, جدھر میں نے کام کرنا ہے. جب تک آپ کے سامنے آپ کی برابری کا یا اب سے سخت پلیئر نہیں آیا نا تب تک آپ نہیں سیکھ سکتے ہو.
اس سے کوئی نیا موو نیا ٹیکنیکس یا آپ اس سے ہی سیکھو گے. تو امپرومنٹ کی فینسنگ میں کتنی آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کو یا آپ ایز اے پلیئر سمجھتے کہ آپ کو اور اگر آپ نے انٹرنیشنل میڈل جیتنا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ مجھے کرنا بہت ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں بائی ٹریننگ کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر ہم نے انٹرنیشنل کھیلنا ہے، انٹرنیشنل جیتنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. ہماری ٹیم یہاں سے کوئی باہر کوچنگ وغیرہ کے لیے جائے، ادھر ہمیں ٹرین کر سکے. باقی جو باہر کے کوچز وغیرہ ہے وہ آپ کو اور نئے چیزیں بتائیں گے، کیونکہ باہر کے جو لوگ ہیں نا وہ ہم سے کافی آگے ہیں ہر لحاظ سے. آپ دیکھو، اسپورٹس کے لحاظ سے دیکھو، ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھو. جب آپ ادھر جاؤ گے نا، وہ آپ کو جو نئے ٹیکنیکس وغیرہ ہے، جو نئے مووز وغیرہ ہے، وہ آپ کو اور ایڈوانس کر کے سکھائیں گے. پھر جب ادھر آپ نے ٹریننگ کی، پھر آپ کے لیے انٹرنیشنل اتنا مشکل نہیں ہوگا. پھر آپ اس میں بھی انشاءاللہ میڈل ون کر سکتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. میرا اس نیشنل گیم میں تمام جو گولڈ میڈلسٹ پلیئرز ہیں یا جنہوں نے کوئی بھی میڈلز حاصل کیا ہے، میں ان سے میرا ایک سادہ سا سوال رہا ہے، یہ لڑکوں نے گولڈ کیوں حاصل نہیں کیا؟ لڑکوں نے پچھلی دفعہ گولڈ حاصل کیا پورے پاکستان میں، ہمیں کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا. کسی نے بھی اس یہ بار نہیں آپ لوگ مایوس ہو گئے کہ نہیں ہم نے لینا ہی نہیں؟ کسی نے بھی یہ نہیں بولا کہ بھائی آ جاؤ ہمارے شو میں، آپ لوگ کو وہ کرتے نہیں. تو وہ جو پلیئر تھے اس ٹائم نظربان نہیں تو ورنہ آپ کو بلا لیتے. ابھی نظربان ہے تو ہم لوگ کو لے کر آیا اسٹیج. ایک جگہ ہوتا ہے نا، پلیئر کافی اچھا کھیلتا ہے، کافی اپنی محنت کرتا ہے، پھر وہ ایک جگہ آ کے مایوس ہو جاتا ہے، یار میں ادھر اتنا اسٹرگل کر رہا ہوں، اتنے ایفرٹس دے رہا ہوں، یہاں سے مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے. ہاں، اس بار آپ اس دفعہ تو مطمئن ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے. اپنی محنت کافی کی تھی. باقی جو ہم سے جیتے اس نے ہم سے زیادہ محنت کی ہوگی تو اللہ نے اس کو دے دی. نہیں، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، چونکہ زیادہ اگر آپ جو پلیئر زیادہ محنت کرتا ہے اس کو اللہ سرا بھی دیتا ہے. اور وہ میڈلز، غصہ کتنا ہے جو میڈلز آپ سے لے کر گئے نا وہ بھی بلوچستان کا ہی تھا. جی جی، ادھر تو کافی غصہ آیا. پھر جو ہمارے کوچ صاحب ہیں محمود شریف، اس نے کہا بس ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے. اس نے ایک دفعہ کہا کہ احمد بس چھوڑ دو. میں نے بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا یہاں تک ہم پہنچے یہ ساری اس کی مہربانی ہے، جو یہاں تک ہم کھڑے یہ میڈل جیت رہے، یہ ساری محنت اسٹرگل سب کچھ جو ہمیں سوڈ پکڑنا سکھایا ہے، اسٹیپنگ کرنا سکھایا ہے، وہ ساری اس کی محنت ہے. تو اس نے کہا کہ مطلب غصہ تو کافی آیا تھا. میں نے کہا یار میرے منہ کرنے والا ہے، کیسے چھوڑ دوں. تو وہ ہمارے کوچ تھے، تو اس نے کہا چھوڑ دو بس. پھر ہم نے بعد چھوڑ میں دیا. بات چیت ہوئی کہ میں بھی آپ کے ساتھ اکیڈمی میں کھیلتا تھا، دیکھو میں میڈل لے گیا آپ سے؟ نہیں، وہ تو گپ شپ پلیئرس کے ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہاں ہے. اس کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمیں اس پہ بھی فخر ہے. وہ جو جیت گیا وہ بھی ہماری بلوچستان کا بچہ تھا، آپ کی اکیڈمی کا تھا. ہماری اکیڈمی کا بچہ تھا. وہ جیتے، ہم جیتے، ہے تو بلوچستان کا. وہ جس بھی ڈپارٹمنٹ سے کھیلے، کل کو اگر کوئی بولے یار یہ ہے کدھر کا، تو نام تو بلوچ. ہاں، یہ بالکل یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ پلیئر ابھی اگر ہم دیکھیں نیشنل گیمز میں بلوچستان کے کھلاڑیوں نے ہر گیم میں بہت زیادہ میڈلز حاصل کی. وہ الگ بات ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ سے کھیل رہے تھے، لیکن گولڈ کافی سارے بلوچستان نے جیتے ہیں. لیکن وہ پلیئر جو بلوچستان سے تعلق ہے ان کا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے جتوائے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پلیئرز ریڈی ہوتے ہیں، یہاں سے تیار ہو کر جاتے ہیں اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے کھیلتے ہیں اور میڈلز جیتے ہیں. تو احمد، اگلا نیشنل ہو رہا ہے 27 میں، تو اس کے لیے کیا امیدیں ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں احمد جیسا ٹیلنٹ یا بریرہ یا یاسین جیسا ٹیلنٹ ہم اور دیکھ سکیں گے؟ انشاءاللہ بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. آگے جا کے جو ہمارے جونیئرز پلیئر ہیں وہ انشاءاللہ ہم سے اور کافی اچھا کھیل سکیں گے. جب تک وہ ہماری ایج تک آئیں گے نا، تو میں بولتا ہوں ہم ان کے سامنے اتنا کچھ نہیں ہے، وہ ہم سے اچھا کھیلیں گے. کیونکہ بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم ان کو کافی سپورٹ وغیرہ کریں نا تو کافی اچھا کھیلیں گے. جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ حاجی محمد قاسم صاحب جو ہمارے سیکٹری ہے، وہ ہمیں کافی سپورٹ کرتے ہیں. ہم کئی جگہ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پیٹھ پہ آ کے ایسے بولتے ہیں کہ ٹینشن نہیں لیں، میں ہوں پیچھے. اچھا، یہ بتایا کہ ہر گیم میں وقت کے ساتھ امپرومنٹ آتی ہے. فینسنگ میں 23 میں نیشنل ہوا، اب پھر سے نیشنل آپ کا گیم میں آپ کے، تو ان 2 سال میں کیا چینجز آپ کو لگ رہا ہے، امپرومنٹ جو تھی گیمز میں ہوئی ہے، ٹیکنیکس میں ہوئی ہے، اور آگے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں اور کیا چیزیں امپروو ہو رہی ہے؟ جو 23 میں نے نیشنلز کھیلا تھا، ہر جو ٹیم ہوتی ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے یار یہ ٹیم ہے، ان سے آپ جیت گئے تو آگے آپ جا اتنا سکتے ہیں. ٹف ٹائم نہیں ہے. ابھی آگے جا کے جو ہمارا فینسنگ ہے وہ اس میں ہر میچ ایسا ہے کہ آپ نے اس میں اپنا 110% دینا ہے. کیونکہ اب یعنی جو کسی میچ کو ایزی نہیں لینا. ایزی نہیں لینا ہے، کیونکہ سارے ہمارے جو بچے بلوچستان کے وہ سارے ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں. تو ہر جگہ آپ کو ٹف سے ٹف کمپٹیشن مل رہا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. یہ اچھی بات اس لیے اس سے ہم کافی کچھ سیکھ رہے ہیں. آگے جا کے جو ہماری چیمپئن شپ ہونی ہے وہ اور اس سے
अच्छी होगी और बहुत टफ होगी, तो उसमें भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. इस तरह जब पाकिस्तान लेवल पे हमें इतने अच्छे टफ मुकाबले मिले, जब हम बाहर जाएंगे तो हमारा गेम और इम्प्रूव हो चुका होगा. ऑफर्स आई डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट से तो ऑफ़र आए हैं, तो देखते हैं अब करना क्या देख है. रहे हैं, सोच रहे, देखे नाजरीन, बलूचिस्तान के प्लेयर सोच रहे हैं कि अगले नेशनल गेम में किसी डिपार्टमेंट से खेले. अच्छी बात है कि हम फ़ख्र करते हैं प्लेयर्स पे कि उनको कोई डिपार्टमेंट ऑन करे, ताकि उनके भी फ्यूचर सिक्योर हो सके और अपने गेम को भी जारी रख सके. जाते जाते जो हमारे नाजरीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो प्लेयर्स बनना चाहते हैं अहमद यार की तरह? मैं उनको यही कहना चाहूँगा जो फ़जूल घूम रहे हैं आजकल, लोग फ़जूल एक्टिविटी में बहुत आ गए, नशे वगैरह में बहुत. मैं अपने तरह जवान वगैरह देखता हूँ, बड़ा अफसोस होता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब किसी के पास टाइम नहीं है, ये नहीं है. जब हमारे सेहत वगैरह ठीक होगी तो आप आगे जाके कुछ कर सकोगे. जो ये पैसा वगैरह आप लोग कमा रहे हो, जब सेहत ही नहीं होगी तो अपने इस पैसों का करना क्या है. तो लाजमी अपनी ज़िंदगी में कोई भी स्पोर्ट्स हो, उससे आपको कुछ मिल रहा हो ना मिल रहा हो, अपने फ़िटनेस के लिए आपने लाजमी खेलना है, ताकि आप मंशियात वगैरह नशों वगैरह से दूर रह सकें. बिल्कुल, बड़ा ही अच्छा पैगाम दिया अहमद यार ने जाते जाते कि स्पोर्ट्स का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ ग्राउंड में जाके खेलें, मेडल्स लेकर आए, लेकिन स्पोर्ट इसलिए खेलें ताकि आपकी अपनी सेहत बेहतर रहे और आप अपने माशरे में जो पॉजिटिव सरगर्मी है उसका हिस्सा रहे. अहमद, बहुत शुक्रिया वक्त देने का कि आप हमारे साथ शो में, और नज़रबां बलूचिस्तान की खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम की तरफ से हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आप लोगों ने मेडल्स जीते. ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की 35वें नेशनल गेम्स में और मेडल्स अपने नाम किए. हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि बलूचिस्तान के ऐसे नौजवान टैलेंट को आपके सामने लाएं जिन्होंने वक्तन ब वक्तन सूबे के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मेडल्स अपने नाम किए. नज़रबां बलूचिस्तान के स्पेशल प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के मेज़बान मोहम्मद खान काकड़ और हमारे जो मेहमान हैं अहमद यार के साथ इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह ने के बाद.